وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے کمیٹی بنا دی۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی پشاور کا دورہ کر کے منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ شہباز شریف سے خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف ممکنہ آپریشن، مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ لوگوں کے قبائف درج کرنے کے لیے رجسٹریشن پوائنٹ قائم کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں درکار کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی کے 11 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کو شمالی وزیرستان اور زیرہ کرم میں نشانہ بنایا گیا۔ اور کراچی کے علاقے ڈیفنس سے زنجیروں میں بندھی خاتون بازیاب۔ پولیس نے گھر کی تیسری منزل کا دروازہ توڑا تو خاتون قید ملی۔ پولیس نے زنجیریں کاٹ کر 3 بچوں کی ماں فاطمہ کو آزاد کرایا۔ فاطمہ کو سابق شوہر نے بچوں کا خرچہ دینے کے بہانے گھر بلایا۔ ملزم لطیف نے فاطمہ کو زنجیروں میں جکڑا اور گھر سے چلا گیا۔ بازیاب خاتون کا کہنا ہے اسے صبح 9:30 بجے سے باندھ رکھا تھا۔ قرآن پڑھنے ہتھیار والوں سے سلوک کا پتہ چل جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اڈیالہ کے باہر امن و امان خراب کیا تو نمٹ لیں گے۔ ان سے نمٹنے کی مشق ہو گئی ہے۔ جن کا کام مذاکرات کرنا ہے وہ جانے، میرا کام دوسرا والا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں تحریک تحفظ آئینی پاکستان ٹانگے کی سواریاں ہیں۔ ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے تعریفیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا معیشت سے متعلق کردار اہم ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے پریس کانفرنس میں کہا 2025 کامیابیوں کا سال تھا۔ مارکہ حق میں فتح کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں سمیٹی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری مظاہرے بے قابو۔ نیوز ایجنسی نے بتایا 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں 62 افراد ہلاک ہو چکے، 48 شہری اور 14 سیکیورٹی اہلکار شامل۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات سے احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ متعدد شہروں میں شدید جھڑپیں ہوئیں، مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی۔ سیکیورٹی ادارے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کر چکے۔ انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے پھر دھمکی دی عوام کو قتل کیا گیا تو امریکہ سخت جواب دے گا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر سازش کا الزام۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے کہا امریکہ اسرائیل سے مل کر اشتعال اور تشدد پر تیز چھڑک رہا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل ایران میں جاری ہنگاموں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کا غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے نے شہریوں کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران آنے کے خواہش مند اپنے تحفظ کو فوقیت دیں۔ پاکستانی شہری تہران میں سفارتخانہ، مشہد اور زاہدان میں قونصل خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ کی مکمل بندش سے مشکل کا سامنا۔ پاکستانی طلبہ گھر والوں سے رابطہ نہ ہونے پر پریشان ہیں۔ تہران کے پاکستانی اسکول کے بچوں کو کل واپس بھیج رہے ہیں۔ سفارت خانہ زائرین سے بھی رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے بتایا تاجروں اور شہریوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا۔ بعض فسادی اور غیر ملکی عناصر نے غلط فائدہ اٹھایا۔ انتشاریوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان ایران کے خلاف کارروائی کا حامی نہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے علاقائی تنازعات کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار دے دی۔ لکھا امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا۔ ایران میں رجیم چینج سے فتنہ ہندوستان کو پناہ گاہ اور ہتھیار میسر آنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان مغربی سرحد پر جنگ اور بے امنی برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ سفارتی رابطے اور تعلقات ہیں۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری اور عالمی اثر و رسوخ کی دنیا معترف ہے۔ امریکہ پاکستان کے کردار سے فائدہ اٹھائے، ایران میں مداخلت کرنے سے خطہ غیر مستحکم ہو جائے گا۔
ترکیہ بھی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شمولیت کا خواہاں، بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ۔ کہا پاکستان ترکیہ اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خطے کے تنازعات نے ملکوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے حکمت عملی بنائے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی جارحیت کو دونوں پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ بلومبرگ کے مطابق ترکیہ کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات چیت اگلے مرحلے پر ہے اور تینوں ملکوں میں معاہدہ جلد ممکن ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی بھارتی وزیر اعظم پر برس پڑے، کہتے ہیں امریکی صدر کے کہنے پر مودی نے 24 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹے میں جنگ روک دی۔ مودی میں دم ہے تو بولے صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو روس اور چین ہمارے پڑوس میں ہوں گے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو گرین لینڈ پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے، اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، چین اور روس سے ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا میں سیکیورٹی کی گارنٹی ملے گی۔ صرف پختونخوا کی حکومت عوامی مینڈیٹ سے آئی ہے، وفاق اور باقی صوبوں میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حیدرآباد میں ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک کی بنیادوں کو ہلایا گیا۔ اب جو ترامیم آنے والی ہیں وہ آئین، قانون اور جمہوریت کو مزید کمزور کریں گی۔ وکلا کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ تحریک چلائیں، پاکستان تحریک انصاف کا ہر نوجوان آپ کے ساتھ ہے۔ کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سندھ حکومت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ باغ جناح گراؤنڈ میں کل جلسے کے لیے پی ٹی آئی کو NOC جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی سندھ میں قانونی اور آئینی سیاسی سرگرمیاں کر سکتی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، پی ٹی آئی کو NOC میں درج تمام شرائط و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ اداروں کے خلاف کسی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اشتعال انگیز تقاریر اور فرقہ وارانہ گفتگو کی بھی اجازت نہیں۔ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی وجوہات پر اجازت منسوخ کرنے کا اختیار ضلع انتظامیہ کے پاس ہوگا۔ سندھ کے لیے وفاقی حکومت کے ترجمان راجہ خلیق الزمان کہتے ہیں، کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ریلی میں اکثریت افغان باشندوں کی تھی جو یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ ریڈ لائن کا منصوبہ کراچی والوں کے لیے اذیت بن گیا۔ سندھ حکومت نے انفراسٹرکچر کے 3000 ارب روپے ہڑپ کر لیے۔ پیپلز پارٹی کے بلدیہ ٹاؤن اور کیماڑی ٹاؤن کا برا حال ہے۔ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن ناظمین اختیارات سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں، 2.5 سال میں سندھ حکومت نے ٹاؤن کو 1 روپے کا بجٹ نہیں دیا۔ ہمارے ٹاؤن چیئرمین اپنے وسائل سے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر رہے ہیں۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کراچی کے عوام کو ان کے جائز حقوق ضرور دلوائیں گے۔ منم ظفر خان نے گلشن اقبال ٹاؤن میں گل داؤدی شو کا افتتاح کر دیا۔ ہارٹ ڈسٹرکٹ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیب میں امراض قلب کا علاج ہوگا۔ مریضوں کو دور دراز شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، جدید کیتھ لیب میں علاج سے امراض قلب کی پیچیدگیوں سے بچاؤ ممکن ہوگا۔ ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہتری اور مریضوں کا رش کم ہوگا۔ ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت دہلیز پر فراہم کرنے کا وعدہ پورا ہوگا۔ PFUJ کے زیر اہتمام میڈیا قوانین، ریگولیشنز اور صحافتی اخلاقیات پر سکھر پریس کلب میں کنونشن۔ صدر PFUJ افضل بٹ نے کہا، پیکا ایکٹ کے تحت ہونے والے مقدمات ختم کیے جائیں۔ آج قوانین ایسے بنائے گئے ہیں کہ خبر کو بھی قابل دست جرم بنا دیا گیا ہے۔ پریس فریڈم پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ نیشنل جرنلسٹ کنونشن میں ڈرافٹ پیش کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے ہمارا ڈرافٹ تسلیم نہیں کیا تو فٹ پاتھ پر بیٹھیں گے۔
मरकजी रहनुमा PFU जे लाला असद पठान ने कहा, आजादी सहाफत पर कदगन फेक न्यूज और इंतशार को जन्म देगी। मजबूत मेन स्ट्रीम मीडिया ही फेक न्यूज का मौसर तोड़ है। हुकूमत और रियासत ऐसे कवानीन न बनाए जो सहाफियों को कमजोर करे। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, छुट्टियों में इजाफे का फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब स्कूल 19 जनवरी से खुलेंगे। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बाद स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली का फैसला, स्कूल खुलने के औकात में इजाफा कर दिया। 26 जनवरी तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में सर्दी का जोर, बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, अस्तोल में -11 तक पहुंच गया। गोपस -9, हुंजा कल्लात -8, गिलगित बगरोट और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पेशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में बर्फ का तूफान, 60,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। इंग्लैंड, वेल्स, वेस्ट मिडलैंड्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विस मुतासर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 69 परवाजें मनसूख, 9,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासर। बर्मिंघम एयरपोर्ट महदूद परवाजों के लिए खोल दिया गया। आसमान गुलाबी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तूफानी हवाओं के बाइस 80 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए। टीम ऑक्शन के बाद प्लेयर्स सिलेक्शन की बारी। PSL 11 का ड्राफ्ट 30 जनवरी को होने का इम्कान। जराये का कहना है, इंतजामिया ने ड्राफ्ट से पहले तमाम मामला जल्द खत्म करने की मंसूबाबंदी कर ली। 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट समेत तमाम 8 फ्रेंचाइजीज अपने स्क्वाड मुरतब करेंगी। ड्राफ्ट के वेन्यू और तारीख का बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी T20 कल दम्बोला में खेला जाएगा। मैच में कौमी टीम की बेंच स्ट्रेंथ आजमाए जाने का इम्कान। ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक और नसीम शाह को खिलाया जा सकता है। 3 मैच की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहला T20 6 विकेट से जीता। दूसरा मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ था।